رہ گئے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کہ اگر غیر اللہ میں یہ جو نان مسلم ہوتے ہیں خاص کر ہندو یہ مورتی پوجا کرتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی غیر اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، سامنے ایک مورتی ہوتی ہے، مانگنے کا مقصد وہ ایشور ہوتا ہے، تو سر یہ مورتی سے مانگنا بھی کیا غیر اللہ سے جائز ہو جائے گا پھر؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ کی آڈیو کو میں نے میوٹ کیا ہے کیونکہ آپ کے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے لگا کہ آپ کے مائکرو فون سے شور آتا ہے، لیکن فی الحال آواز بہت اچھی ہے، تو میں جواب دے رہا ہوں تو آپ کو بولنے کی وجہ سے بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ میوٹ ہیں تو تسلی سے سن لیجئے۔ دیکھیں، ہندو پوجا کرتے ہیں، وہ ایک پوجا کرتے ہیں اپنی مورتیوں کی، عبادت کرتے ہیں ان کو بھگوان مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ مشرک ہیں۔ اور پھر وہ اگر جن چیزوں سے وہ مانگتے ہیں ان کی کوئی پاور نہیں ہے، ان کی کوئی دیکھیں ان کی شرک کئی طرق سے ہے۔ ایک اس طریقے سے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اپنی بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنا غیر اللہ کا شرک ہے، چاہے اب کسی گائے کی کریں، کسی بکرے کی کریں، کسی بت کی کریں، درخت کے کریں، ستارے کی کریں، نبی کے کریں، عبادت غیر اللہ کی شرک ہوتا ہے، تو اس لیے ہندو مشرک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر عبادت نہ کریں، سب فرض کریں، وہ کہتے ہیں ہم پوجا نہیں کرتے مورتیوں کی، اپنے بتوں کی ہم عبادت نہیں، صرف ان سے طلب کرتے ہیں، تو یہ صرف طلب کرنا یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اگر عبادت نہیں کرتے نا، ویسے ہی طلب کرتے ہیں کہ پانی دے دو، پیسے دے دو بت کو، یہ اللہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہ ایک لغو کام ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ ایک غلط عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک، بھگوان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس بت کو، جو بت کچھ بھی نہیں کر سکتا، بت کو انہوں نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ریتی سے، مٹی سے، سیمنٹ سے، پتھر سے، لکڑ سے انہوں نے بت بنائے، اور اس سے وہ طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اگر ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں، دوسرے سے ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی پوجا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں کہ آپ کچھ دے دیں، تو ہمارا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ میں اپنے آپ کو عبد سمجھوں، مخلوق سمجھوں، اور وہ نہایت تذلل، تضرع جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کروں، سجود کروں۔ تو یہ جو ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے، ہم ان کو رسول سمجھ کر، عبد سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو مقامات دیے ہیں، ان سے اگر شفاعت طلب کریں، ان سے اگر شفاعت طلب کریں، تو یہ بہت مختلف ہے اس چیز سے جو ہندو کرتے ہیں۔ ہندو کیا کرتے ہیں؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ صرف بتوں سے طلب کرتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر اور بتوں کی جو ہے اس کو اللہ کے سامنے، یا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھگوان جو ابھی ہے اس کے سامنے، یعنی وہ ایک اللہ ہے، پھر اس کے بہت سارے پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا مقام ہے، اس طرح ان کی وہ عقیدہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بت کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک نام ہے، وہ بت صرف ایک بناوٹی چیز ہے، خود انہوں نے بنایا، پھر اس سے طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ سنتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے شرک ہے، اس لیے ایک باطل کام ہے، شرک بھی ہے، باطل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے میں ابھی آپ کی آواز بلند کر دیتا ہوں۔